دوستو، یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جو شروعات سے ہی اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمیشہ اللہ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کرتی آئی ہے۔ لیکن یہ سرکش قوم ہمیشہ ہیلے بہانے کر کے خدا کی طرف سے دیے گئے حکموں کو پامال کرتی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ دوستو، آج ہم اسی طرح کے ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس میں 12,000 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عذاب آیا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا ہے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج ہندی پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ مچھوارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما کر ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ سنیچر کے دن سمندر میں بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، تو شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا یعنی بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ کچھ بے عقل لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلے بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں آ گئیں تو یہی ان کا سنیچر کے دن شکار کرنا ہوا، جبکہ سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتا رہا اور ناراض و بیزار ہو کر شکار کرنے سے باز رہا۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے شرکسی، نافرمانی اور حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی، اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر کے ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ پھر ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، اور آمد و رفت یعنی آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے تھے، مگر یہ لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب کے سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے گروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلے بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اور دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے ہم مسلمانوں کے دل میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور اللہ و اس کے رسول کی نافرمانیوں سے باز رہ کر صراط مستقیم پر چل پڑیں، اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے یا سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔